خواتین و حضرات، میں ہوں عارف کسانہ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ اگست کے مہینے میں سویڈن، ناروے اور ڈنمارک میں کون کون سی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ یعنی جو اگست کا مہینہ ہے یہ اسکینڈینیویا میں کس قسم کی تبدیلیاں لے کے آ رہا ہے، کون سے نئے قانون بن رہے ہیں اور یہاں باقی کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ ولاگ جو ہے وہ اسکینڈینیویا کے ان تینوں ملک میں رہنے والے لوگوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو ان تینوں ملکوں کے حوالے سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت ہی اہم ہوگا۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے تو آپ ان کو یہ جو ولاگ ہے یہ آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جناب سویڈن کی بات کرتے ہیں۔ سویڈن میں جو اگست کا مہینہ ہے یہ سیاسی طور پہ بہت جو ہے وہ زور و شور اور گرما گرمی کا ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 13 ستمبر کو سویڈن میں انتخابات ہو رہے ہیں اور اگست کے مہینے میں انتخابی مہم جو ہے وہ پورے عروج پہ ہوگی۔ آپ کو شہروں میں سیاسی جماعتوں کے انتخابی کیمپ، جلسے، مباحثے اور اس کے علاوہ سیاستدان گھروں میں آ کے بھی جو ہے وہ آئیں گے اور آپ کو اپنی جماعت کا منشور دیں گے اور آپ جو ہے وہ ان کے بارے میں جانیں۔ تو یہ جناب سلسلہ جاری ہے۔ بیرون ملک والے جو سویڈش سٹیزن ہیں وہ بھی جناب ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، اور یہاں سویڈن میں بھی جو ہے وہ وقت سے پہلے جو ہے وہ یہ شروع ہو جائے گا۔ ضروری نہیں کہ آپ ستمبر میں جا کے ووٹ دیں، آپ اس سے پہلے بھی اپنا ووٹ دے سکتے ہیں۔ تو یعنی اگست کا مہینہ جو ہے وہ سویڈن میں جو ہے وہ سیاسی سرگرمیوں کا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی غیر متوقع طور پہ اگست کے مہینے میں سویڈش پارلیمنٹ کا اجلاس قانون سازی کے حوالے سے بھی ہو رہا ہے، اور 12 اور 13 اگست کو بڑے اہم قانون جو ہیں وہ منظور کیے جائیں گے۔ اس کے لیے سویڈش پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس جو ہے وہ منعقد کیا جائے گا۔ اس میں جن قوانین کے حوالے سے قانون سازی ہوگی، جو نئے قانون بنائے جائیں گے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو سنگین قسم کے جرم ہیں، کرائمز ہیں، اس کے لیے جو عمر کی حد ہے وہ 15 سال سے کم کر کے 14 سال کی جائے گی۔ اس وقت اگر 15 سال سے کم عمر بچہ کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کرتا ہے، جرم کرتا ہے، تو اس کی اس طرح سے سزا نہیں ہے، لیکن اب یہ 14 سال کی عمر ہو جائے گی۔ پہلے وہ 13 سال کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اب بحث کر کے اب وہ 14 پہ آ گئے ہیں۔ اس کے بعد جو نوجوان مجرم ہیں ان کے لیے خصوصی جیلوں کے نظام کا جو ہے وہ بنایا جائے گا قانون، اور جو متعدد جرائم، ایک سے زیادہ جرم کریں گے ان میں زیادہ سختی ہو جائے گی، اور جو گینگز کے جرائم ہیں اس پہ جرم کی سزا جو ہے وہ دگنی ہو جائے گی۔ تو یہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بڑے اہم قانون بنا رہے ہیں۔ امیگریشن کے حوالے سے ایک بڑا امپورٹنٹ قانون بنا رہے ہیں۔ امیگریشن کے قانون کو مزید وہ سخت کر رہے ہیں، خصوصی طور پہ مستقبل میں خاندان کے افراد کو، فیملی ری یونین، ان کو سویڈن میں بنانا مشکل ہو جائے گا، تو اس کے لیے جو قانون سازی کی جائے گی۔ اس کے بعد جناب اگست کے مہینے میں پہلی مرتبہ جو ہے وہ سٹیزن شپ کے لیے امتحان ہو رہا ہے، جو سیوک ٹیسٹ ہے سمہیلسکنسکاپ کا، سویڈن کے معاشرے کے بارے میں۔ یہ 15 اگست کو یہ عملی ٹیسٹ ہے اور یہ اسٹاک ہوم میں ہو رہا ہے۔ اس کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ لیٹرز جا چکے ہیں اور 1000 لوگ جو ہے اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جناب جو نئے قانون بھی اگست کی پہلی تاریخ سے سویڈن میں جو نافذ ہو رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ موبائل فون جو کمپنیاں ہیں ان کو لازم کیا گیا ہے کہ فراڈ کالز اور جعلی SMS ان کو جو بلاک کریں۔ گینگ کرائمز پہ جو ہے وہ دگنی سزا، نیٹو کے اتحادی ملکوں کے ساتھ دفاعی تعاون میں مزید آسانی، اور اسکولوں میں ملک بھر میں موبائل فون استعمال کرنے پہ پابندی، اور جو اسکولوں میں شرارتی طلبہ ہیں جو تنگ کرتے ہیں دوسروں کو، ان کے خلاف اسکول انتظامیہ کو مزید اختیارات دیے گئے ہیں کہ ان کو کنٹرول کریں۔ جولائی کا مہینہ آپ کو پتہ سویڈن میں چھٹیوں کا، آج آپ جائیں تو سڑکیں بھی خالی ہیں، آپ کو دفتر بھی خالی ہیں، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ واپس آنا شروع ہو جائیں گے، اور اگست کے مڈ تک آپ کو تقریباً سویڈن نارمل ہوتا نظر آ جائے گا۔ 17 اگست سے اسٹاک ہوم اور یہ گوتھنبرگ اور مالمو اور ان علاقوں میں اسکول جو ہے وہ کھل جائیں گے، اور اگست میں کئی جو ہے یہاں پہ فیسٹیولز بھی ہو رہے ہیں، جس میں مالمو کا ایک مشہور جو ہے فیسٹیول ہے وہ ہے موسیقی کا جو فیسٹیول ہے، اور روایتی یہاں کے جو یہ سی فوڈ وغیرہ کھاتے ہیں، کریف فش اور جو کریف خیوا وغیرہ، یہ بھی جناب اگست کے مہینے میں جو ہوتے ہیں یہاں پہ سویڈن میں نارمل۔ اس کے بعد جناب ہم چلتے ہیں ناروے میں۔ تو ناروے میں بھی جناب اگست کے مہینے میں بہت سی جو ہے وہ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہاں پہ جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کے خاندانوں کو کافی ریلیف دیا گیا ہے، ان کے بچے ہفتے میں 20 گھنٹے فری جو پری اسکول ہوتا ہے، کنڈر گارٹن ہوتا ہے، اس میں وہ جا سکتے ہیں۔
پھر مفت علاج کی سہولت جو ہے وہ 18 سال کے تمام بچوں اور نوجوانوں کے لیے سرکاری طور پہ ہو جائے گی. اس میں فیملی ڈاکٹر، اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جانا، ذہنی صحت ہو گئی، لیبارٹری ٹیسٹ، ایکس ریز، فزیوتھراپی اور بعض میڈیسن، یہ سب جو ہے ان کو فری دی جائیں گی. اور اسکولوں میں بھی وہاں پہ جو ہے وہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. پہلی سے چوتھی جماعت تک جو ہے وہ اسکرین ٹائم جو بچے یوز کرتے ہیں، ٹیبلٹ وغیرہ، کمپیوٹرز وغیرہ، اس کو محدود کیا جائے گا. پہلی سے تیسری جماعت کے بچوں کو ہر ہفتے 12 گھنٹے مفت آفٹر اسکول کیئر یہ مل سکے گی. اور اسکول تبدیل کرنے پر جو تمام معلومات ہیں وہ نئے اسکول کو دینا ہوگی تاکہ بچہ جو ہے جب جائے تو ان کو تمام انفارمیشن مل سکیں. اور اسکول کے طلباء کو جو عملی کام ہوتا ہے، فنی تعلیم ہوتی ہے، اس کی جو ہے زیادہ تعلیم دی جائے گی، اس کو زیادہ فروغ دیا جائے گا. اس کے ساتھ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں، بین الاقوامی طلبہ، ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ناروے کی کچھ یونیورسٹی جو ہیں وہ ٹیوشن فی کم کر رہی ہیں. تو یہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا باقی غیر یورپی ملکوں سے آنے والے طلبہ کے لیے کافی اچھی خبر ہے. اور اس کے ساتھ ہی ناروے میں کراؤڈ فنڈنگ کا نیا قانون آ رہا ہے، جس میں جن لوگوں نے نیا کاروبار شروع کرنا ہے، سرمایہ کاری کرنی ہے، ان کے لیے اچھے مواقع جو ہے وہ ان کے لیے دستیاب ہوں گے. اس کے بعد جناب ہم بات کرتے ہیں ڈنمارک کی. تو ڈنمارک میں جناب اگست کے مہینے سے دوبارہ جو ہے وہ چھٹیوں کے بعد لوگ آنا شروع ہو جائیں گے. حکومت 2007 کے بجٹ کی جو ہے وہ تیاری شروع کر رہی ہے. اور ڈنمارک میں جو زیادہ تر اسکول ہیں وہ 10 اگست سے جو ہے وہ کھل جائیں گے. اور اگست میں وہاں پہ جو ہے کافی فیسٹیولز جو ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں، جس میں کوپن ہیگن میں اور باقی علاقوں میں بھی مختلف فیسٹیولز ہیں. تو وہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں دیکھ سکتے ہیں. ڈینش سپر لیگ کے فٹ بال کے میچز بھی ہیں اور باقی جو ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں. اس کے علاوہ ان تینوں ملکوں میں اگست کے مہینے میں جو ہے وہ بہت سے میلے، تہوار، کلچرل ایونٹس بھی ہیں. اور بہت سے میلے جو ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والی کمیونٹی ہے وہ مختلف علاقوں میں ان میلوں کا جو ہے وہ اہتمام بھی کر رہی ہے. تو وہ معلومات آپ کو لوکل لیول پہ جو ہے وہ دستیاب ہو سکیں گی. بہرحال جناب تینوں ملکوں کے لیے اگست کے مہینے میں یہ ہے کہ چھٹیاں ختم ہونے کے بعد سچویشن نارمل ہونا شروع ہو جائے گی. اسکول، یونیورسٹیاں کھل رہی ہیں، دفاتر جو ہے وہ نارمل جو ہے ورکنگ لائف پہ آ جائیں گے. اور کچھ نئے قانون اور پالیسیز جو ہیں وہ بھی نافذ ہو رہی ہیں. اور ثقافتی اور دوسری کھیلوں کی سرگرمیاں بھی جاری رہیں گی. تو یہ تھا جناب اگست کے مہینے میں اسکینڈینیویا میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. اور اگر کوئی ایسی خاص ایکٹیویٹی آپ کے علاقے میں اگست میں ہو رہی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجیے تاکہ باقی لوگ بھی اس سے آگاہ ہو سکیں. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے.